دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر آپ شامل رہیے، بہت سے شرعی سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کا؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور عاشقان رسول اس کی تیاریوں میں مشغول ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اس سوال سے قبل میں ایک سوال کے سفر کے بھی جو آخری دن جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ بدھ کو بھی تھوڑا سا اس طرح سمجھتے تو ہیں، سفر کے آخری بدھ کو، خیر وہ تو روانہ ہو گیا چلیں۔ کیا یہ وہ ایام تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کوئی ایسی کیفیت، یعنی صحت والی، آپ پہلے علیل تھے ان دنوں میں، تو اسی طور پر کہا جاتا ہے کہ بدھ منایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، تو لوگ بھی اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ دن، ان دنوں کے حوالے سے کوئی خاص اس طرح کی جو چیزیں مشہور ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر جو ایک مہینہ ہے، اس میں جہاں لوگوں میں اور بہت ساری افواہیں یا جو ہے وہ مسکانسیپشن، غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس مہینے کے آخری بدھ سے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے تھے اور آپ جو ہے وہ خوشگوار فضا کے لیے کہیں مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، تو اسی چیز کو لوگ جو ہے وہ عمل کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، اور آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ آخری بدھ کو باہر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ان کے بعد کے جو دنوں کے، یعنی یہ خاص جو اس کے بعد والے بھی ایام ہیں، یعنی آخری بدھ ہے یا سفر کے آخر تک، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے تھے، بلکہ آپ علیل ہی تھے ان ایام کے اندر، تو لہٰذا اس طرح کا آپ کا سفر وغیرہ کر کے کہیں باہر جانا یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہوئے یہ سفر کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ویسے سفر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے، اسے سنت سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس طرف جانا یہ درست نہیں۔ سفر کے چلے جانے کی خوشخبری پر یہ بھی روایات کے طور پر اس کو مشہور کیا جاتا ہے کہ جو تمہیں سفر کے، یعنی ایک تو وہ ربیع الاول کے آنے پر خوشخبری پر کوئی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، لیکن سفر کے جانے پر بھی یہ اس طرح کی چیزیں بیان اصل میں اس میں وہ کانسیپٹ ہے نا کہ سفر کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، تو اب گویا کہ اس کے جانے کی جب صورت بنتی ہے تو اسے جو ہے وہ اپنے لیے خوش قسمتی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یا اسے جو ہے وہ بہتر ایک جو ہے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا سفر، کہ سفر میں کوئی بھی نحوست جو ہے وہ نہیں ہے، تو ماہ سفر کے جانے سے خوش ہونا اس کی بھی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، ہاں چونکہ اس کے گزرنے کے ساتھ ہی ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کا جو ہے وہ آغاز ہونا ہے، اس اعتبار سے خوشی ہونا کہ ماہ میلاد آنے والا ہے، اس کا عاشقان رسول کا جو تیاریاں کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ اس کی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ چلو جناب یہ ایک نحوست والا یا جو ہے نا بلاؤں والا مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، چلے ہم بچ گئے، اس میں عافیت ہے،
تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں کہ جب اس مہینے میں کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا چلے جانے سے کوئی جو ہے وہ آپ پر سے مصیبت ٹل نہیں رہی، بلکہ جو نارمل مہینہ تھا اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی گزر گیا۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول شریف کی مبارکباد دینا، اس سے خوش ہونا، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، خوشخبری، بشارت اور مبارکیں دینا، چاند مبارک یا ماہ مبارک، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس مبارکباد اور پھر اس پر جنت کی بشارت، وہ کچھ روایات کے طور پر بھی اس کو بیان لوگ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات پہلے سے ہی دن گن لیتے ہیں نا کہ اب ہفتے کو ہے، نہیں تو اتوار کو ہے، تو لازمی سی بات ہے، تو کوئی ہفتے کی چلاتا ہے تو کوئی اتوار کی چلاتا ہے، یعنی جو ڈیٹ وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کئی مہینوں پہلے سے بھی اس طرح کے میسیجز چلا دیتے ہیں، اور ان کو پھر بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کرنا، تو یہ سخت اس پر وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایسی بات کہ جو حضور علیہ السلام نے نہیں کی، ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، تو اسے فرمایا گیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا اب ٹھکانہ جہنم بنا لے، جو اپنا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے حدیث کے حوالے سے ہمیں بڑا ہی ہر وقت ہی حساس رہنی چاہیے، اور طبیعت بھی ایسی رہنی چاہیے کہ کنفرم جب تک نہیں ہو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس فرمان کی یا اس قول کی وہ نسبت ہرگز اس طرح وہ نہیں کرنی۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم تو اچھی بات کی ہی چیز پھیلا رہے ہیں، ہم نے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کی، ثواب کا کہا ہے، ہم نے جنت کا کہا ہے، ہم نے اس طرح۔ تو اگر یہی سلسلہ یوں ہی جنہوں نے من گھڑت حدیثیں شروع سے بنائی ہیں، تو انہوں نے بھی اس طرح کے پہلو اپنے سامنے رکھے ہوں گے، کہا ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن لوگ اسی بہانے پڑھ لیں گے، نماز پڑھیں گے، مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس پہ دار و مدار نہیں ہے، دار و مدار یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ کسی چیز کی نسبت کریں گے، چاہے وہ ثواب کے طور کوئی والی بات ہے یا کوئی عذاب اور وعید والی بات ہے، اس چیز کا ثابت ہونا اور اس کی نسبت یہ درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، تو اس سے خود اپنے آپ کو ہی بچانا ہے۔ اور ایسی چیزیں جب ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو یہ تو ایسا ایک طرح کا گناہ جاریہ اپنے لیے کر لیتے ہیں کہ اب اتنی آگے پھیلتی رہے گی اور کہاں سے ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا۔ نام سید ابراہیم شاہ، اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ کہیں گانے چل رہے ہوں اور اس گانوں کے اندر کوئی کفریت کلمات آ جائیں، تو کیا کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور اس کے کانوں میں بھی یہی آواز آ جائے، تو کیا اس پہ بھی توبہ لازم ہے؟ جی، یہ گانے سننا بہرحال ویسے ہی جو ہے وہ گناہ ہے، کفر یا کلمہ نہ بھی ہو تو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ گزر رہا ہے، اس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ گانوں کی آواز پڑتی ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی کہ آواز جو ہے وہ نہ آئے۔ تو ہمیں بھی یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ اس آواز کو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ سے روکنا چاہیے۔ لیکن فقط گانا کی آواز جو ہے وہ کان میں پڑ گئی بلا قصد، یا کسی کے کفریہ کلمے کی آواز پڑ گئی، یا گانے میں کفریہ بول تھا اس کی آواز پڑ گئی، تو اس کی وجہ سے اس شخص پر جو ہے وہ حکم کفر وغیرہ نہیں لگے گا۔ ہاں، جو شخص جو ہے وہ اسے دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ سن رہا ہے، بجا رہا ہے، تو اس میں بعض صورتوں کے اندر حکم کفر جو ہے وہ لگے گا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، آپ کہیں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اچھا ہاں اب کرنا کیا چاہیے، کوئی ایسا بول کان کے اندر پڑا تو فوری طور پہ ہمیں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ویسے بھی کسی جگہ پر صرف گانے نہیں، گانے کے علاوہ ہی آپ نے جو ہے وہ کسی سے ایسا جملہ جو ہے وہ سن لیا، تو اب اگر آپ اسے جو ہے وہ روک سکتے ہیں یا اسے جو ہے وہ ٹوک سکتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ روکیں اور ٹوکیں کہ بھائی یہ جملہ جو ہے وہ آپ نے غلط جو ہے وہ کہا ہے۔ اور جہاں آپ اس بات پر قادر نہیں ہیں تو اب دو ہی باتیں ہوں گی کہ استغفار کرتے ہوئے، لاحول شریف پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل ہمیں یہاں پہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم گزر رہے ہیں، کوئی آواز کانوں میں اس طریقے کی آتی ہے تو فوری طور پر استغفار پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اور وہاں سے دور ہو جائیں گے۔ اس طرح کسی کے کان میں جو یہ جملے پڑے کفریہ، اس کی وجہ سے اس پہ حکم کفر
نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ اس نے کراہیت کا ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا, توبہ بھی کر رہے ہیں. اظہار جو ہے وہ کر دیا. ہاں یہ چاہیے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ آپ اس جو شخص چلا رہا ہے اس کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ بالکل اس کی اصلاح کریں. بعض صورتوں میں اصلاح واجب ہو جاتی ہے جہاں پتہ ہے کہ میں سامنے والے کو بتاؤں گا تو وہ جو ہے وہ میری اس بات کو قبول کر لے گا, تو اب آپ پر واجب ہے تو آپ جا کر اسے جو ہے وہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ جو آپ نے چلایا ہوا ہے گانا ویسے ہی چلانا حرام ہے اور اس کے اندر تو کفریہ بول بھی ہیں, لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کو توبہ بھی کریں اور اس کو بند بھی کریں. ٹھیک ہے, جہاں تک سمجھا سکتے ہوں. اچھا, بعض اوقات لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں بسوں میں ہوتے ہیں. اب بسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر آدمی نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے اور اپنا اترنا ہے, اس کو جگہ پہ جانا ہے. اور کبھی کبھی لمبے روٹ ہوتے ہیں, اب کراچی سے پنجاب جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو ایسی صورتحال میں وہ مسافر مطلب کوئی نفرت کا اظہار کرے, کیا کرنا چاہیے؟ بالکل نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. کفریہ والی صورت کے اندر تو یقیناً حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اس کو رکوا سکتے ہیں تو جو ہے وہ رکوائیں, ورنہ جہاں کوئی بھی صورت نہ ہو تو اب اس میں اس بات کا اسے حکم نہیں ہوگا یا پابند نہیں ہوگا کہ جناب وہ جو ہے وہ بیچ راستے میں جو ہے وہ اتر جائے. البتہ فی زمانہ جس طرح ہم نے کانوں میں انگلیوں کی بات کی تو کئی جدید ذرائع کے اندر جو ہے وہ آپ ہینڈ فری اپنے کان میں لگا کے آپ اپنی نعتیں جو ہے وہ سن سکتے ہیں صحیح. کہ جس کے ذریعے سے آپ اس بری آواز سے, اس برے کال سے, موسیقی سے, فلم سے یا کفریہ کال سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایسی چیز کی طرف بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین کرام, اس حوالے سے کسی بھی جملے میں ظاہر ہے ایک عام آدمی خود تو نہیں طے کر سکتا کہ اس کا حکم کیا بنتا ہے. کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں یا علماء کرام نے ان کی شرعی طور پر جو بھی ڈیٹیل تفصیل ہے وہ بیان کر دی گئی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اسی طرح جو گانوں کے اشعار پر مشتمل ایک رسالہ ہے, تو اگر تو اس طرح کا معاملہ ہے فابیہ ٹھیک ہے, لیکن عام ہٹ کر کوئی آپ جملہ کلمہ سنیں تو عام عوام کو یہ کہ پوچھے بغیر یا علم کے بغیر ہی وہ کسی پر ظاہر اس کا حکم نہیں لگا سکتے. الا یہ کہ بعض تو بالکل ایک واضح سی چیز ہوتی ہیں, لیکن بعض کے اندر بہت ان معاملات کے اندر باریکیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے علماء کرام سے, مفتین کرام سے, دارالتعلیم سنت سے آپ رہنمائی ضرور حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف, بلکہ ایک پیکج ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے, اس میں بھی شرعی سوال ہی ہے, دیکھتے ہیں. مشکلوں میں میرے خدا میں. السلام علیکم اسلم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا, کیا سوچ رہے؟ بس بھائی کیا بتاؤں, آج جب میں دکان پہ گیا تو میرے ساتھ دکان والے نے ایک لفظ بول دیا جو بہت برا لگا, اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, جبکہ میں ویسا ہوں نہیں. ایسا بھی کیا ہو گیا جو پریشان ہو اتنا؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. بھائی اس شخص نے مجھے بے ایمان کہا, جبکہ میں بے ایمان نہیں ہوں. اللہ پاک کی پکڑ سے بہت ڈرتا ہوں اور ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتا. حسین بھائی, اس شخص نے بہت غلط کیا, اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن آج کل یہ عام ہوتا جا رہا ہے. جی ہر ایک شخص دوسرے شخص کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے. جی بھائی, شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے پتہ نہیں. مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت, جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ بھی اسی کے حوالے سے ہی ہے, اور کسی کو ایسے ہی کہہ دینا, بے ایمان کہہ دینا, کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں کہنا چاہیے, اور ایسا کہنا یقیناً جو ہے وہ کئی صورتوں کے اندر جو ہے وہ گناہ ہے, سامنے والے کی دل آزاری بھی جو ہے وہ ہے. البتہ بے ایمان جو ہے وہ ایماندار کے مقابل بھی لفظ کہا جاتا ہے. ایک تو ہم اس اعتبار سے بات کریں کہ جناب ایمان والا نہیں ہے, اور ایک جو عموماً ہمارے ہاں عرف میں اردو میں جو کہا جاتا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایماندار نہیں ہے, خیانت کے طور پر, امانت میں خیانت کرنے یا دھوکہ دینے والا, تو اس کو جو ہے وہ بے ایمان جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اولاً تو ویسے ہمیں کسی کو کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ کئی چیزوں کے اندر وہ یہ کہ ہمارے اپنے ہی جو ہے وہ گمان ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یا جو ہے وہ یہ چیٹ کر رہا ہے یا یہ خیانت کر رہا ہے, حالانکہ وہ کئی صورتوں کے اندر خیانت نہیں بھی ہوتی. تو بہرحال اگر کسی نے ایسا کہا تو کہنے والا گناہ گار ہے, کہنے والے پر فقط اس جملے کی وجہ سے کوئی حکم کفر وغیرہ بھی نہیں لگے گا,
لیکن سامنے والے مسلمان کی دل آزاری ہے، گناہ گار ہوا، ایسا شخص توبہ بھی کرے اور اس شخص سے معافی بھی مانگے۔ ٹھیک ہے، اس جملے کو کہنا ہی نہیں چاہیے کسی طرح کے۔ بعض اوقات تو بات ہی ایسی نہیں ہوتی، یعنی بات اتنی سی ہے خرید و فروخت کی کوئی معاملہ یا کچھ، اور سامنے والے نے بھی جائز نفع لیا درست طریقے سے، اور جائز نفع لیا یعنی اس میں جائز نفع سے مراد یہ کہ اس خرید و فروخت میں کوئی ایسی ناجائز چیز نہیں پائے گی، لیکن اس کو بھائی بڑا جی بے ایمانہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کئی چیزوں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیانت کر رہا ہے یا یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے آپ کو یہی بتایا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں۔ اب اس نے اس میں چاہے کتنا ہی پروفٹ رکھ لیا، تو پروفٹ اولاً تو بتانا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، دوسرا اگر کوئی شخص اپنی چیز جو بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اسے ایک مناسب پروفٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور قانون کی پاسداری کے اعتبار سے اگر کوئی ریٹ لسٹ ہے تو اس کے مطابق ہی بیچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنی چیز کے اندر بہت زیادہ پروفٹ رکھ کر بھی بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، جو چیز بیچ رہا ہے بتا رہا ہے وہی چیز دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم فقط اس کے زیادہ پروفٹ رکھنے کی وجہ سے اسے جو ہے وہ بے ایمان یا دھوکے باز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ارحم نام رکھنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا نام رکھا جائے، لیکن ارحم میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ارحم بھی جائز ہے؟ جائز۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ والد کے وفات کے بعد وراثت سے آمدنی آ رہی ہے، جو بھائی بھی آمدنی لے رہے ہیں، تو کیا بہن کا بھی اس میں حصہ ہے جو آمدنی آ رہی ہے؟ ہاں، وراثت کی جائیداد سے آمدنی، کاروبار سے آمدنی آ رہی ہے، وراثتی کاروبار تھا یا جائیدادیں تھیں جو کہ آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، اس سے جو ہے وہ آمدنی آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، بنیادی طور پر اس میں جس شخص نے بھی وہ آمدنی جو لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ اسے سب ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کریں، جو آمدنی آ رہی ہے، جو بھی آمدنی آ رہی، یا کاروبار ہے تو اس کے اندر اگر وہ کام کر رہے ہیں اور دیگر ورثاء کام نہیں کر رہے تو وہ ان سے پھر باقاعدہ پارٹنرشپ کا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کریں کہ جس کے تحت کہ جناب ہم کام کر رہے ہیں تو ہم پروفٹ اس حساب سے زیادہ لیں گے، اور آپ لوگ چونکہ سلیپنگ پارٹنر ہیں تو آپ لوگوں کا جو ہے پروفٹ ہم اتنا دیں گے، تو اس کا شرعی طریقہ کار کے مطابق پارٹنرشپ ایگریمنٹ کر لیں۔ یہ نہیں کرتے تو بھی کرنا یہ چاہیے کہ ان تمام افراد کو ان کے حصص کے مطابق، وراثت کے حصوں کے مطابق ہی جو ہے وہ دیں۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص نے، مثال کے طور پہ والد کا مکان تھا، والد نے کرائے پہ نہیں چڑھایا ہوا تھا، والد کے انتقال کے بعد ایک بھائی نے اسے کرائے پہ چڑھا دیا، تو اب اگر اس نے دیگر ورثاء کی اجازت اور مشاورت سے چڑھایا ہے تو کرایہ بھی دیگر ورثاء کی طرف جو ہے وہ ان کے حصوں کے مطابق جائے گا، اور اگر ان کی اجازت اور مشاورت سے نہیں چڑھایا بلکہ خود ہی اپنے طور پر جو ہے وہ چڑھایا، تو ایسی صورت کے اندر جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے اس کے لیے اس جائیداد کے کرائے میں اپنے حصے کی مقدار کرایہ حلال ہے، اور جو دیگر ورثاء کے حصص کے مطابق اس کے پاس کرایہ آ رہا ہے وہ اس کے حق میں مال حرام ہے، خبیث ہے۔ اب اس پر لازم توبہ تو کرے گا، اس پر یہ لازم ہے، دو آپشن اس کے پاس جو ہے وہ ہیں کہ یا تو اس مال کو صدقہ کرے یا جن ورثاء کا حصہ ہے انہیں دے، اور بہتر یہی ہے کہ ان ورثاء کو ہی دے کہ جن کا اس کے اندر حصہ موجود ہے۔ اس کے لیے خود سارا کرایہ جو ہے وہ رکھ لینا، دیگر عاقل بالغ ورثاء جبکہ سارے ہوں ان کی اجازت کے بغیر خود ہی سارا کرایہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جس کے پاس جو بھی جائیداد ہے یا دکانیں ہیں وہ خود ہی رینٹ پہ دے رہے ہیں، آگے کچھ ایک آمدنی کا ذریعہ یہ ایک اسی والد کے ہی چھوڑے ہوئے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ نے تو کہا نا ایک ان سے باقاعدہ طے کر لیں، یعنی ایگریمنٹ کوئی بن جائے کہ آپ کی پارٹنرشپ ہو جائے، پارٹنرشپ ایگریمنٹ کہ اس میں آپ کا پروفٹ کا ریشو زیادہ ہو اور اس کا کم ہو جائے جو نہیں اس ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، 35-50 سال گزر جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ بھائی بعض اوقات افسردہ بھی زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے 35 سال محنت کی ہے، اب اس بھائی نے تو میرے ساتھ شرکت نہیں کی تھی، نہ محنت کی، بہنوں نے بھی نہیں کی، فلانے نے کی، اور آج اسے کہا جا رہا ہے کہ حصہ جو ہے وہ انہیں بھائیوں کو برابر جو ہے وہ دیا جائے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ کئی چیزوں کے اندر ہم لوگ جس وقت جو کام کرنا چاہیے، جو بات طے کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے،
جس کا نتیجہ پھر بعد میں جو ہے وہ ہمیں افسوس کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر وہ چیز آپ اس وقت کر لیتے تو معاملہ نہیں ہوتا. تو شرعی اعتبار سے تو چونکہ راستہ اس کا موجود تھا, آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا, وہ مروت میں نہیں کیا یا جو ہے وہ حسن سلوک میں نہیں کیا. اچھا, اگر حسن سلوک میں آپ نے نہیں کیا تو پھر اب آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ نے بھلائی خیر خواہی ان کے ساتھ کر دی ہے تو آج اس کا پھر عوض کیوں جو ہے وہ آپ طلب کر رہے ہیں؟ پھر یا تو وہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر یہی رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے, میری طرف سے ان سب کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی اور حسن سلوک ہے, جس کا اجر مجھے جو ہے وہ کل قیامت میں جنت کی صورت میں جو ہے وہ ملے گا. لیکن آپ کو بہرحال ان چیزوں کو طے ضرور کرنا ہوگا, پہلے سے ہی کرنا. پہلے سے طے کرنا ہوگا. اور یہ ایک چیز نہیں, کئی چیزیں ہیں. بچے جو ہے وہ کاروبار میں والد کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد والد گھر بیٹھ جاتے ہیں, بچے جو ہے وہ اسی کاروبار کو لے کر آگے چلاتے رہتے ہیں, اور اس سے بھی آگے پھر مزید جو ہے وہ جائیدادیں خرید لیتے ہیں. اب وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے, حالانکہ کم از کم وہ کاروبار تو والد کا ہی ہے, چاہے وہ جتنا بھی بڑا بعد میں جتنا بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بچوں نے محنت کی. تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے وقت پر جب انہیں لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی اب یہ بچے کاروبار سنبھالنے والے ہوں, اس وقت اس کو طے کر کے ایک طرف کر دیں. کیا کریں؟ کہ کیا چیز بچوں کو بیچ سکتے ہیں تو وہ کاروبار جو ہے وہ ان کو بیچ دیا جائے. والد بچے کو بیچے, والد بچے کو بیچ دے. کیونکہ مثال کے طور پہ ابھی گزشتہ کل پرسوں کا ہی واقعہ ہے کہ ایک سائل اسی طرح بزرگ آئے اور ان کا یہی تھا کہ بھئی یہ میرے یہ 2 بچے ساتھ میرے کام کرتے رہے اور انہوں نے مجھے تو گھر بٹھا دیا, اور اس کے بعد یہ 20-25 سال سے جو ہے وہ اس کے اندر کام ہوتا یہی اتنا. اچھا, بقیہ جو بچے اور بیٹیاں ہیں وہ الگ جو ہے وہ اپنا جو بیٹے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اس سے مکان خریدا اور یہ کاروبار آج بڑھ گیا, تو اس وقت وہ کاروبار شاید 2 یا 4 لاکھ کا تھا, آج مثال کے طور پہ وہ جو ہے وہ 50 لاکھ کا جو ہے وہ کاروبار ہو گیا, اس سے زیادہ کا ہو گیا. تو اب یہی ہے کہ جب والد کو یہ دکھ رہا ہے, یعنی خاص طور پر وہی موقع دیکھ لیں کہ جس موقع کے اوپر والد کو گھر پہ بٹھا دیا, یا والد کو یہ نظر آ گیا کہ بھئی اب بچوں نے کاروبار کو کنٹرول کر لیا, تو اس وقت وہ ان سے بات کر لے کہ بھئی یہ کاروبار میں اس وقت دیکھو یہ انویسٹمنٹ میری اتنی لگی ہوئی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, میں یہ کاروبار آپ کو اتنے میں جو ہے وہ بیچ رہا ہوں, اور آپ مجھے اس کی قیمت ٹھیک ہے قسطوں کے اندر جو ہے وہ آپ آگے ادا کر دیجیے گا, اور آج سے یہ کاروبار جو ہے وہ آپ کا ہے. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ واضح کر دیں, ان کی طرف کر دیں, چاہے ایگریمنٹ بنانا ہے وہ ایگریمنٹ بنا لیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بھی آگے لگن کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے, اور ان کی محنت گویا کہ ضائع جو ہے وہ نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی. کل کو جو اس طرح کے مسائل ان کا جو ایک وقت گزرا ہے اس کاروبار کو بڑھانے میں, تو ٹھیک ہے دیگر اگر اولاد ہے جو نوکری کر رہی ہے وہ نوکری سے پیسہ کما رہی ہے اور اپنا الگ جو ہے وہ بینک بیلنس یا دیگر چیزیں بنا رہی ہے, تو اسی طرح ان کی بھی چیزیں پھر اپنی جو ہے وہ بن جائیں گی. تو بہرحال ان تمام امور کے اندر اسی طرح یہ جو کاروبار کا آپ نے کہا وراثت کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں, تو وراثت میں بھی بعد انتقال جو ہے وہ سارے کام تو چل رہا ہے, اسی طریقے سے کام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں دوسرا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ تو یہ کہ دینا پڑتا ہے بعد میں جا کے, لیکن ایک عرصہ بہت وہ گزرا ہوتا ہے جس کے اندر اس شخص نے اس کاروبار سے پورا نفع اٹھایا ہوا ہوتا ہے, دوسروں کو نہیں دیا ہوا, حساب کتاب کرے اس کا حساب کتاب پھر وہ جو دیگر ورثہ کا حق کھا رہا ہوتا ہے, جیسے ہم نے بھی مسئلہ بیان کیا کہ وہ ان کے حق میں مال حرام ہے. تو اب وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں اس نے اس سے کئی حج بھی ہو سکتا ہے کیے ہوں گے, عمرے بھی کیے ہوں گے, اور جناب خیرات بھی اتنی ساری کرتا ہوگا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہوں. حالانکہ وہ دیگر ورثہ کے حصے کے اوپر اگر جو ہے وہ ظلمن جو ہے وہ غاصب ہو کر بیٹھا ہوا ہے, قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ان کو دیندار ہی نہیں سمجھتا, دیتا ہی نہیں ہے, تو بہرحال وہ اس شخص کے حق میں ان کا حصہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اچھا, ایسے لوگ اگر یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو وہ راضی ہیں نا سارے, وہ مجھ سے پوچھ تھوڑی رہے ہیں, بہنیں بھی تھوڑی پوچھ رہی ہیں, رضامندی ان کی پائے گی تو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے. اصل یہ کہ یہاں پہ خاموشی جو ہے وہ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے یا دلیل نہیں ہے کہ جناب وہ سب راضی ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے خاموش ہوتے ہیں کہ یار کس منہ سے بولیں یا اس کو کیسے بولیں, تو اس لیے بھی لوگ خاموش ہوتے ہیں. تو بہرحال ایسے موقع پر خود آگے بڑھ کر آپ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان کو بولیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اب یہ معاملات ہیں, اور اب بتائیں اس کو آگے کیسے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے. ہم کام کریں گے, آپ لوگ گھر بیٹھیں گے, تو ٹھیک ہے آج ہم آپ سے پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ اتنے پرسنٹیج. پھر نقصان والی صورت بھی, اچھا اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کاروبار چلا, والد کے انتقال کے وقت کاروبار تھا 1 کروڑ روپے کا, اور اس نے چلایا جناب 10 سال, اور اس کے بعد جا کے ہو گیا لاس,
اور دیگر ورثاء سے پوچھا نہیں، تو اب اس کو کم سے کم 1 کروڑ روپے تو پورے جو ہے وہ ان ورثاء کو دینے ہی پڑیں گے، کیونکہ لاس کیا تو یہ اس نے کیا۔ حالانکہ اگر یہ پارٹنرشپ باقاعدہ کر لیتے تو پھر اگر لاس ہوتا تو وہ ان کے حصوں کا بھی لاس ہوتا، ان کے حصوں کے اندر انہیں بھی جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا ایسے معاملات کے اندر اولاً شرعی رہنمائی لیجیے اور پھر اس کے مطابق آگے کے امور جو ہے وہ طے کیجیے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ احسان مندی والے معاملات بھی، یعنی شریعت نے جو ایسے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ اب ایک بھائی ہے جس نے 30-35 سال محنت کی، اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کی شادیاں کی، بھائیوں کی شادی کی، پڑھایا ان کو، اور خود وہ ایک نارمل پوزیشن میں ہی رہا۔ اب اس کے بعد ایسا معاملہ آیا تو اب سارے اگر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک تو چلے شرعی طور پر اس کا، میں آپ کا علاقہ اورنگی ٹاؤن ہے، میرے پاس ایک وہاں سے مسئلہ آیا، اورنگی ٹاؤن کے ایک فرد کافی سال پہلے آئے کہ والد صاحب جب انتقال کیا، میں سب سے بڑا تھا، بھائی چھوٹے تھے، بہنیں چھوٹی تھیں، ایک ہی سوزوکی تھی میرے پاس جو والد صاحب کے پاس تھی سوزوکی، اور آج بھی وہی ہمارے پاس ہی ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 30-35 سال کوئی جو بیان کرے، اور وہی ایک نارمل جو گھر تھا کہ جس کی باقاعدہ چھت بھی اس طرح نہیں جو عام چادروں کی ہوتی چھت جسے کہتے ہیں وہ کرتا۔ لیکن اس بندے نے کہ اب میں مکینک بھی تھا، میں نے محنت بھی کی، میں نے سب کچھ کیا، بھائیوں کو بڑا کیا، اپنی تعلیم وہیں موقوف کی، بہنوں کو شادیاں کی، سب کچھ کیا۔ بھائی اچھی اچھی جاب میں چلے گئے، کسی نے ناظم آباد گھر بنا لیا، کسی نے فیڈرل ایریا بنا لیا، تینوں بھائی شفٹ ہو گئے، اور آج میری بیٹیاں بھی ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 60 گز کے مکان سے آپ نکلو اور اس کو ہم نے بیچنا ہے، چھوٹا سا مکان ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، اب ایک تو ان کو چلیں شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ کے والد صاحب کا ہے تو وہ ترکہ ان کا حصہ بنتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر کیا ان بھائیوں کو کوئی اور بھی درس دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عمومی طور پہ اگر ہم بات کریں، جب دارالافتاء میں یہ مسائل آتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کانٹے تول کے فیصلے کے بجائے صلح والی صورت کی طرف تصفیہ کچھ ایسی جو شریعت نے بتائی، شریعت کے بیان، تو اس کے اندر بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے ساری صورتحال ہی رکھتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ تو دیکھیں یہ، لیکن بہرحال اس بھائی نے جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنی جوانی جو ہے وہ پوری اس نے لگا دی، اب اس کی ساری آمدنی آپ لوگوں پہ خرچ کی، تو آپ لوگوں کا بھی جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ جب والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تو یہ تو جو ہے وہ ان کی اولاد ہے، تو یہ زیادہ حسن سلوک کی جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو جب اس نے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا تو آپ کریں، تو اکثر بعض نہیں بھی مانتے، لیکن اکثر یہی دیکھا ہے کہ کئی لوگ جب انہیں سمجھایا جائے پوری بات تو وہ جو ہے وہ صلح کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھائی کو جس نے جو ہے وہ قربانی دی ہوتی ہے بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ کہ دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ نہیں ہے مگر بھلائی، تو یہی کرنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے شکریہ کا گویا کہ آپ کے پاس آج ایک موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کے حق میں اپنا کوئی حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ کئی جگہ کے اوپر ایسے معاملات میں بہنیں تو جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ عام طور پہ بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، راضی ہوتی ہیں، لیکن بھائی جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں ہوتے، حالانکہ انہیں بھی بہرحال ایسے موقع کے اوپر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، یا کئی جگہوں پر چھوٹے کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی جو قربانیاں ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے بہرحال آج مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے ہم نے چاہا کہ اس مسئلے کو پورا ڈسکس بھی کریں، اور کئیوں کو یہ اویئرنیس ملی ہوگی، کئی بھی ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح کے معاملات لے کر ابھی بھی چل رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے شرعی طور پر اپنے معاملات کو اگر ہم ایک طرف کریں، درست کر لیں، اور اس میں اگر کوئی غلطیوں کے ہیں معاملات تو وہ حل کر لیے جائیں، تو آگے جا کر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری سالوں کی بزنس کی محنتیں اور آگے جا کر آپ کے لیے کوئی شرعی طور پر بھی ایسی پرابلم ہو کہ اب آپ کہیں کہ اس پہ عمل نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مجھے مالی طور پر بہت نقصان ہو جائے گا، تو اس کا پہلے سے ہی حل آپ کو علماء کرام، مفتیان کرام پیش کریں گے، تو ان سلسلوں میں اور ان معاملات کو بھی پہلے سے دیکھ لینا چاہیے۔ مزید سوال؟
लाहौर से बोल रहा हूँ और पूछना मैंने ये था कि हम दुरूद शरीफ जो है वो चलते चलते भी पढ़ सकते हैं या बैठ के एक जगह पे ही? ठीक है, दुरूद पाक एक ही जगह बैठ के पढ़ना, चलते चलते। दुरूद पाक चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए भी जो है वो पढ़ सकते हैं, पाँव मोड़ लिए जाएं, लेकिन इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, चलते फिरते में आप गुजर रहे हैं किसी एक जगह से जहाँ पर जो है वो नापाक या नजासत वाली जगह है, तो फिर वहाँ पर आप दुरूद पाक पढ़ना मौकूफ़ कर दें। जब वहाँ से आगे गुजर जाएं तो फिर आप दोबारा पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है, माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, तो क्या तैयारी होनी चाहिए? बिल्कुल, माह मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक का नजराना जो है वो पेश करना चाहिए हुजूर की बारगाह के अंदर। तो हमें बिल्कुल आज से ही जो है वो नियत कर लेनी चाहिए कि हर फ़र्द जो है वो कम अज़ कम रोज़ाना जो है वो 1200 मरतबा या 12,000 मरतबा, जितनी जिसकी इस्तिताअत और ताकत हो उसके मुताबिक दुरूद पाक जो है वो लाजमी पढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफ़ा पेश करें। माशाल्लाह, और तरगीब भी है अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, सुभान अल्लाह, कैसी कि इनकी ज़बान में वो तासीर है कि आप जो ऐलान फरमाते हैं और जिस चीज़ के हवाले से ये ऐलान फरमाएं तो चंद ही दिन गुज़रते हैं तो ऐसी ऐसी कारकर्दगी सामने आती है, वाकई दिल खुश हो जाता है। और यूँ भी कि अमीर सुन्नत के ख़ुद अपनी नेकियों में कितना इजाफ़ा हो रहा है कि आपकी वजह से, आपकी तरगीब देने से जो उस नेक काम पे अमल कर रहा है और वो नेकी वाला काम कर रहा है। हमें तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन से कि जो भी किसी शख्स को किसी मामले की तरफ रहनुमाई करता है और तो उसके लिए उतना ही अजर कि जितना अमल करने वाले ने किया, यानी अल्लाह पाक उसे ये अजर देगा, सवाब अता फरमाएगा। तो ख़ुद भी जो ऐलानात यहाँ मदनी चैनल के ज़रिए से होते हैं, आप ख़ुद भी उन पे अमल करें और अपने बच्चों को भी ये तरगीबात ज़रूर दें। 1200 दुरूद पाक और हर दिन 1200 की तादाद, और इसमें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। 1200 अगर कोई हर नमाज के बाद भी कफील साहब अगर 100-200 पढ़ते हैं, जी 200 जो है वो अगर आप पढ़ें तो ये 1000 दुरूद शरीफ इस तरह हो जाएंगे, और रात सोते वक्त जो है वो आप 200 मरतबा और पढ़ लें तो ये 1200 पढ़ना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है। नियत करेंगे, महब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा भी ये है ना कि जिससे इंसान की मोहब्बत ज़्यादा होती है उसका ज़िक्र बार बार करता है। तो बतौर मुसलमान हम में से हर एक को सबसे बढ़कर मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। तो लिहाजा दुरूद पाक हुजूर के ज़िक्र खैर का बेहतरीन जो है वो एक तरीका है, ज़रिया है। तो यूँ जो है वो इस चीज़ को हम अपना टारगेट, हदफ जो है वो बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसको पूरा करना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, और ये अमीर गरीब सब कर सकते हैं। और यूँ भी मिलाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मनाया जा सकता है। साथ साथ जो ज़ाहरी तौर पर तैयारियां होती हैं, हमारे घरों में शादियां हों, कोई और खुशियां हों, तो हम लाइटें भी लगाते हैं, कुछ और भी एहतमाम करते हैं। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है और इसमें भी हमें चाहिए जितना हो सके अपने घर पर आप कम अज़ कम तो ये है कि आप परचम तो लगा लें, अब एक ऐसा झंडा लगा लें, परचम लगाएं। और ये मैं समझता हूँ कि किसी के भी ऐसे नहीं कि उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो, तो झंडा लगाइए और जिनसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो चरागा की सूरत भी कीजिए अपने घर पर, वरना एक ही कोई ऐसी चीज़ लगा कर, और बहुत ही माइनस सी वो लाइट भी लेती है, इतने ज़्यादा उस हवाले से भी नहीं। तो इस तरह आप लगा कर ये खुशी का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह पाक रबीउल अव्वल शरीफ की हमें आमद से पहले ही उसकी तैयारियां का महकूक करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करें, नियाजी भी हैं हम, नमाजी भी हैं, बल्कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं नमाजी पहले हैं और नियाजी बाद में, यानी नियाज भी करेंगे, ना नियाज छोड़ेंगे और ना नमाज छोड़ेंगे। तो मिलाद भी मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करेंगे और नमाज़ें भी पढ़ते रहेंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक दे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो, कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह।